السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی ذات برکات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے آج پھر ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور مقدس بابرکت جمعۃ المبارکہ مقدس دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ کروڑہ بار احسان اور شکر اس بات پر ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں آ کر اپنے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا یہاں پہ آنا، حق سچ کہنا سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے والدین، اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سادہ سا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آسان ترجمہ ہے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ آج چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ ہے، جس میں حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ بڑی 11ویں شریف بھی اسی مہینے کی مقدس بابرکت ترین 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور 11ویں رات ہوتی ہے، 10واں دن ہوتا ہے، اور آج تقریباً اسی ماہ کا یہ چوتھا جمعہ ہے، جس کے اوپر ہم نے 3 جمعے جو گفتگو ہے وہ حضور سرکار غوث پاک سرکار کی سیرت پہ فرمائی، اور آج بھی حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ مقام، یہ تقویٰ بندے کو ملتا کیسے ہے۔ یہ مقام، یہ تقویٰ جو ہے، یہ بندے کو ملنے کے لیے جو رزق ہم کھاتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، ماں باپ کو کھلاتے ہیں، وہ رزق سب سے پہلے حق حلال کا ہو۔ مرد نے جو کمائی کی ہے یا عورت اگر کماتی ہے وہ حق حلال کا رزق ہو۔ جب وہ حق حلال کا رزق بیوی کے پیٹ میں جائے گا تو اولاد بھی نیک صالح پیدا ہوگی، اور جب اس اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت کی جائے گی حلال مال سے، حلال پیسے سے، حلال رزق سے، تو اب اللہ پاک کی ذات جو ہے اس بچے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، اللہ کا ولی یا اور کچھ نہ صحیح تو والدین کا فرما بردار سلوک پیدا فرمائے۔ میں نے تقوی کی بات پچھلی دفعہ بھی کی تھی کہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ان کے تقوی کا کیا عالم تھا۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ یار غار، ایک دفعہ آپ کے پاس آپ کا غلام جو تھا وہ ایک کھجوروں کا تھوڑا سا کہنے کے تھیلا لے کے آیا یا کسی برتن میں رکھ کے لے کے آیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کھجور کا بنا ہوا حلوہ لے کے آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کو کھایا۔ جب کھا لیا تو وہ جو غلام تھا اس نے کہا، حضور آپ جانتے ہیں کہ یہ کھجور یا جو حلوہ جو تھا یہ مجھے کہاں سے آیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں تو نہیں جانتا، تو ظاہری بات ہے پیسے کماتا ہے، دن مزدوری کرتا ہے، اپنی مزدوری سے لایا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں مزدوری سے نہیں لایا تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر جب میں آپ کا غلام نہیں بنا تھا اس سے پہلے میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کے اندازے لگا کے، جسے ہم کہتے ہیں نجومی پڑھنا، کاہنوں کا کام کرتا تھا، لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ تیرا فلاں کام ہوگا، تیرا فلاں کام ہوگا، کسی کا ہو جاتا ہے کسی کا نہیں بھی ہوتا۔ اب جس کا ہو جاتا اس نے سمجھنا کہ بابا جی نے بتایا تھا جی ہو گیا۔ تو وہ بندے کی منت پوری ہوئی جو میں نے کہا تھا، آج وہ مجھے یہ پیسے دے کے گیا یا یہ کھجوریں دے کے گیا جس سے میں نے یہ کھجوریں لی یا حلوہ خریدا اور بنایا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔
اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیں، آپ نے اسی وقت گلے کے اندر انگلیاں مارنا شروع کی اور انگلیاں مار کے اپنے آپ کو قید کروائی، جسے کہتے ہیں الٹی کروانا، الٹی کروا کے وہ جو اندر سے ابھی کھایا تھا مواد وہ نکالا اور فرمایا کہ جس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو، منع فرمایا ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کی کمائی سے کھجوریں کیسے کھا سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ نجومیوں کے پاس جانا، ہاتھوں کا چیک کروانا، یہ اندازے لگانا، یہ شریعت محمدی میں سختی کے ساتھ منع ہے، اور فرمایا تو نے وہ اندازہ لگا کہ اس کمائی سے مجھے یہ کھلایا ہے، اس وجہ سے ابو بکر صدیق نے انگلیاں مار کے اندر سے کہہ کر کے الٹی کر کے وہ سارا کچھ نکالا اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ اگر ابو بکر صدیق کا تقویٰ یہ ہے، تقوی کا عالم یہ ہے، تو پھر امتیوں کا تقوی کا عالم بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو کہ سید ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہوتا کیا ہے، ہمیں کوئی دوست باغ لا کے کوئی چیز کھلائے، ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں بھئی پیسے کتوں آئے سے، وہ بڑا چوری چک کے لے آیا آپ ہے۔ کسی کے باغ ہے مالٹے توڑ لائے، کیلوں کا کوئی باغ تھا کیلے توڑ لائے، ریڈی والے کا دار لگا وہاں سے کوئی چیز اٹھا لائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ اے ابو بکر کے ماننے والو، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، اگر مصطفیٰ کے دین کے اوپر چلنا ہے تو کوئی ایسی چیز جو منع ہے یا جس کے اندر شک ہے، شبہ ہے، ابو بکر صدیق نے اس چیز کو بھی کھانا ناپسند فرمایا ہے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں ابو بکر صدیق کی، تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس طریقے کا تقویٰ ہمارے اندر ہو، کم از کم ان کے نقشے قدم پہ چل لیں، تو پھر اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ پھر سیدنا غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق یہ جو ہم اکثر بعض دفعہ ختم پاک پڑھ دیتے ہیں یا ختم شریف دلاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے، حالانکہ ہم اعتراض نہیں کرتے، انہوں نے دلانا ہے دلائیں، نہیں دلانا نہ دلائیں۔ بہر حدیث پاک کا ایک ریفرنس موجود ہے، حوالہ موجود ہے۔ یہ دوسری بات آپ کے سامنے میں کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے اوپر تشریف لے کے گئے، جنگ تبوک جسے کہتے ہیں، اب وہاں پہ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانثار بھی ساتھ تھے، بے شمار صحابہ تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، عورتیں تھے، بچے تھے۔ اب جب اس مقام پہ اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے نا، تو وہاں پہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ سفر کرنے کے بعد ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جو تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ پانی جو مشکیزیں تھے، مشکیں ہوتی تھی اس وقت چمڑے کی بنی ہوئی، ان کے اندر سے پانی بھی ختم ہو گیا۔ کسی کے پاس جو ستو راشن پانی وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کریم آقا علیہ السلام کے پاس جا کے غلاموں نے عرض کیا، یا رسول اللہ قافلے کے پاس ہے، سب کچھ ہی ختم ہو گیا کھانے پینے کا سامان۔ یا رسول اللہ بڑا پریشانی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں تو میں کی کر سکتا ہوں، تسی ختم کیتا، اپنی غلطی نہ کیتا، یا میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو بھی یہ پتا تھا کہ مصطفیٰ کے در پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایک لفظ نا جو ہے وہ نہیں ہے، لفظ نا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے دربار میں جا کے جب عرض کریں گے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ مانگ کے ضرور کرتا ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر بھی ہوگا اور ہمارے لیے کافی بھی ہوگا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایسا کرو، تمہارے مشکینوں کے اندر جو ایک ایک دو دو قطرے پانی کے ہیں، ایک ایک دو دو گھونٹ جو ہیں، وہ ان کو ایک پیالے کے اندر ڈال دو، ایک بڑے برتن کے اندر یا ایک پرات کے اندر ڈال دو۔ وہ ساروں نے ایسا ہی معاملہ شروع کر دیا اور وہاں سے پانی جو تھا ایک ایک قطرہ یا دو دو قطرے جتنے بھی ملے ہر مشکیزے سے، اب اتنا بڑا قافلہ تھا، ایک ایک گھونٹ بھی ملے تو وہ پرات بھر گئی۔
اور ساتھ میں فرمایا کہ جس کے پاس کھانے کا جو بھی ہے، بے شک ایک چھٹان کی کیوں نہ ستو ہو، کسی کے پاس گندم ہے، کسی کے پاس آٹا ہے، کسی کے پاس جو ہے، کسی کے پاس کوئی اور کھانے کی شے ہے، وہ بھی اکٹھی کر لو، بے شک ایک ذرے کے برابر، ایک مٹھی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اس سامان کو اکٹھا کیا گیا۔ اب سامان بھی اکٹھا کر لیا گیا، اور اس کے بعد جو اس کو بھی اکٹھا کر لیا گیا، جو پانی کا پیالہ یا پرانی کی پرات تھی وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سامنے رکھی۔ اب سامنے رکھنے کے بعد میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک کپڑا منگوایا، کپڑا منگوا کے کپڑا ڈال دیا۔ کپڑا ڈالنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پڑھنا تھا وہ اس کے اوپر پڑھا یا تلاوت کیا۔ اب بات پہ غور کر لیجیے گا، پڑھنا تھا یا تلاوت کیا۔ اب تلاوت کس کی جاتی ہے؟ قرآن پاک کی جاتی ہے۔ پڑھنا مصطفیٰ نے اور کیا پڑھنا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کی، باری تعالیٰ یہ تیرے مسافر بندے، باری تعالیٰ یہ تیرے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلے، باری تعالیٰ ان کے اوپر مشکل وقت آ گیا، باری تعالیٰ ان کی مدد تو ہی فرمانے والا ہے، باری تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، باری تعالیٰ ساتھ میں گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، جانور ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، پیاسے اور یہ صحابہ کرام ہیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، باری تعالیٰ یہ سارے تیرے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، باری تعالیٰ تو مدد فرما اور ان کے کھانے پینے کا سبب مہیا فرما دے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، اور دعا کرنے والا نبیوں کا امام اور نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور جس کے آگے دعا کی جا رہی ہے وہ رب العالمین ہو، اور دعا کرنے والا رحمت للعالمین ہو، تو اللہ پاک دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو صحابہ، 4 یا 10 کا گروہ آتا جائے اور وہ آ کے پانی بھی پیتا جائے اور کھانا بھی کھاتا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 10 کا گروہ یا 4 کا جتنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جاتے رہے، اور حضور علیہ السلام ہمیں کھانے کے اندر سے کپڑے سے کھانا نکال کے دیتے رہے، ہم کھاتے رہے، پانی کے اندر سے پانی نکال کے دیتے رہے، پیتے رہے، یہاں تک کہ ہم 10 آ گئے، پھر 10 گئے، پھر آ گئے، 10 گئے، سارے کا سارا جو لشکر تھا ساروں نے کھانا کھا لیا، مگر مصطفیٰ کے پاس ابھی بھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کھانا جو پہلے تھا ہی نہیں، پانی نہ ہونے کے برابر تھا، ایک ایک قطرہ ہر مشکیزے کے اندر سے نکال کے وہ ایک پیالہ یا ایک پرات بھری تھی، اب اسی پرات سے مصطفیٰ کپڑے کے اندر سے پانی ڈال کے دیے جا رہے ہیں، اسی کھانے کے اندر سے کسی سے جو نکلے، آٹا نکلا، کوئی شے کھانے والی نکلی، اسی سے حضور نکال کے مٹھی بھر بھر کے صحابی کو دے رہے، مگر وہ کھانا جو شاید ایک بندہ بھی اس سے نہیں رج سکتا تھا، جس سے ایک بندے کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، اب سارے کا سارا جو لشکر ہے اسی سے آپ نے عرض کیا کہ کاش آج خدا کی قسم ہم 10 لاکھ بھی ہوتے تو وہ کھانا ہمارے پاس سے ختم نہیں ہوتا، مگر ہم صرف 1000 کا لشکر تھا۔ پتہ کیا چلا کہ نمبر 1 کیا کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کی، سامنے رکھی، پانی آپ کے مشکیزے سے، آپ کے مشکیزے سے، آپ کی بوتل سے ایک 2 گھونٹ نکلے، وہ ایک برات میں پیالے میں ڈالے، کپڑا ڈال کے اللہ کے آگے دعا کی، قرآن کی آیتیں پڑھی، تو پتہ کیا چلا کہ آج اگر کوئی بندہ ختم شریف دلاتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے، کپڑا دے لیتے ہیں اوپر کونا یا برتن، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا، 4 کل پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ الف لام پڑھ لیں، جو دل کرتا ہے پڑھ لیں، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، جہاں سے مرضی پڑھیں، اور قرآن پڑھنے کے بعد اللہ سے ہم برکت کی دعا کرتے ہیں، بارک اللہ یہ جو کھانا کھایا ہے اس کا ثواب فلاں کو دے دیں ہمارے مردہ کو۔ تو یہی کام تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ ساروں سے کھانا اکٹھا کیا، کھانا اکٹھا کرنے کے بعد پانی منگایا، وہ ساتھ رکھا، وہ کھانا جو ایک بندے کے لیے کافی نہیں تھا، اب حضور نے 1000 کے لشکر کے کھلا دیا، مگر کھانا بھی باقی ہے، پانی بھی باقی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانوروں کو بلاؤ، گھوڑوں کو وہ پانی ڈالنا شروع کر دیا، بھر بھر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، تمام گھوڑوں نے، اونٹوں نے پانی سیراب ہو کے پیا، مگر ابھی بھی پانی بھی باقی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی باقی ہے۔
تو پھر بھی نعوذ باللہ کوئی کہہ دے کہ نبی علیہ السلام کو کسی شے کا اختیار نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کی اپنی مت ماری ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ایک ڈبے پانی کو 10,000 کے لشکر کو یا 1,000 کے لشکر کو پلا بھی دیا، کھانا بھی کھلا دیا، مگر پانی بھی باقی ہے اور اناج بھی باقی ہے۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں کی برکتیں ہیں۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دوستان محترم، وہی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دفعہ نا طاعون کی وبا آ گئی وہاں پہ بغداد کے اندر، طاعون کی بیماری، لوگ غوث پاک سرکار کے پاس اکٹھے ہو کے آنا شروع ہو گیا۔ بھائی ایک آدھا بندہ ہو تو بندہ اس کا علاج کر لیتا ہے، کوئی پھونک مار دیتا، کوئی پانی پڑھ کے دے دیا، کوئی تمیز دے دیا۔ جب بندے ہی ہزاروں میں ہو، جیسے کورونا میں ہوا تھا کہ علاج کے لیے ہاسپٹل ختم ہو گئے تھے، پیناڈول ختم ہو گئی تھی آپ کے ملک میں، آج تک شارٹ مل رہی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جیڑی چیز نہ لوکی بچ دے اسی وہ مہنگی کر کے شارٹ کر کے لگو کے بیچنی ہے۔ کافروں کو ہم بڑا کچھ کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مگر انسان کو انسان تو وہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے، باقی باتیں تو بات کی۔ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے مدینہ میڈیکل سٹور، مکہ جنرل سٹور، نام مکے کے اوپر مدینے کے اوپر ہم نے دکانیں، میڈیکل سٹور، جنرل سٹور بنائے ہوئے ہیں، اور کام ہمارے، تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس غلام جو ہیں حسنی حسینی شہزادے غوث پاک سرکار کے بغداد کے اندر جب یہ طاعون کی وبا آئی نا، تو لوگ در چوک اکٹھے ہو کے گروپوں کے گروپ آپ کے مدرسے میں آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسا کرو، یہاں ہمارے یہ ٹوٹیوں کے اندر جو پانی ہے نا، یہ پانی پینا شروع کر دو، جو بھی غوث پاک کے مدرسے کی ٹوٹیوں کا پانی پی لے گا اللہ پاک اسے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جو بندہ آ کے غوث پاک کے اس در سے پانی پیتا تھا، اللہ پاک اس پانی کے صدقے اس کی طاعون کی بیماری دور فرما دیتا ہے۔ چند دنوں کے بعد پانی بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت موٹریں تو نہیں تھی آج کل کی طرح، بجلی والا تو سسٹم نہیں تھا، ہاتھوں سے بھرتے تھے یا نل کے گیڑ کے۔ اب لان کے اندر وہاں پہ پلاٹ جو بنے ہوتے ہیں، بعض دفعہ گھر کے اندر، بعض دفعہ مسجد کے اندر، سین کے اندر چھوڑا ہوتا ہے۔ غوث پاک سرکار نے فرمایا بھی ایسا کرو، اب جو اس لان کے اندر سے ایک گھاس کا تنکا منہ میں ڈال کے چبا لے گا، اللہ پاک اسے بھی مکمل شفا عطا فرما دے گا۔ اب بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے اس مرد مومن کے منہ سے نکلی ہوئی بات، غوث پاک سرکار کے منہ سے گھاس کا لفظ، حالانکہ گھاس انسان نہیں کھاتے، وہ ایک دن کا جو منہ میں ڈال لیتا اللہ پاک اسے بھی اس بیماری سے شفا عطا فرما دیتا۔ اگر یہ شان، یہ مقام حضور کے ایک بیٹے، غلاموں کے غلام غوث پاک سرکار کا ہے، تو پھر اندازہ لگائیں غوث کے بعد کتب، پھر ابدال، پھر اس کے بعد تابعی، پھر صحابی، پھر صحابی کے بعد نبی، نبیوں کے بعد رسول، رسول کے بعد رسولوں کا امام، نبیوں کا امام، ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا۔ وہی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، غلام تھا، آپ کا ماننے والا تھا۔ اس نے آ کے عرض کیا حضور گھر کے حالات بڑے مشکل ہیں آج کل، مہربانی اگر بیوی بچے روٹی کی وجہ سے بھی بھوکے ہیں۔ یہ تھے اصل لوگ درویش، جو جن کی زندگی پڑھے تو بندے کو سبق ملتا ہے کہ نہ تو انہوں نے کبھی نماز چھوڑی تھی، نہ انہوں نے کبھی مصلی چھوڑا تھا۔ غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دن کو بھی لوگوں کا تانتا بتا رہتا، رات کو بھی لوگ بعد دفعہ 11 بجے اٹھتے، 10 بجے اٹھتے، 12 بجے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے، اچھا یار ہم تھکے ہیں سو جائیے، مگر غوث پاک سرکار جب لوگ چلے جاتے مصلی اٹھاتے اور مصلی اٹھا کے ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں گزار دیتے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر کے لیے چند گھنٹے، 2-4 گھنٹے آرام فرماتے، اس کے بعد پھر مخلوق خدا کی خدمت میں سارا دن لگے رہتے۔ اب یہ غلام آیا آپ کے پاس، اس نے کہا جی بیوی بچے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں، سرکار کچھ مہربانی کریں۔ ایک اج کل دے پیر بھی اپنے، وہ کہتے ہیں جناب تسی آئے ہیں، لے کے آئے، دسو کی نظرانہ لے کے ساری مٹھی چ کی دینا۔ اور ایک یہ ہے اصل پیر جو خود غلاموں کو نواز رہے ہیں۔ غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، غلام کو بلایا، کہا یار اس کے بیوی بچے بھوکے، ایسا کرو اسے ایک آٹے کا تھیلا جو ہے نا، وہ جو بچے مدرسے کے ہیں وہاں سے ایک
لنگر کا تھیلا اسے بھی دے دو کیونکہ وہ بھی بچے ہی ہیں، وہ گھر میں اس کے بچے ہیں، اس کے بچے ہوئے ہمارے بچے ہوئے برابر ہیں۔ اور صاحب نے نصیحت کی کہ اس آٹے سے بورے سے آٹا نکال کے کھاتے رہنا، مگر اس کا منہ نہیں کھولنا اور نہ اس کے اندر سے نکال کے کسی کو دینا ہے، بس نکالتے رہنا تو آٹا ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا وہ غلام غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود بتاتا ہے، حکایات غوث پاک کی کتاب میں یہ موجود ہے، سیرت غوث پاک میں بھی موجود ہے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں وہ آٹے کا تھیلا لے کے آ گیا، ہم نے 7 سال تک اس تھیلے کے اندر سے آٹا نکال کے میری بیوی گوندتی رہی، کھاتے رہے، مہمان بھی آتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، 7 سال تک وہ آٹے کا تھیلا ختم نہیں ہوا۔ ایک دن بیوی کا دل میں خیال آیا کہ دیکھا تو صحیح کتنا رہ گیا، بڑھیاں کری کسی پر بیوہ کو بھی کری جاتی ہے نا، اس کا منہ تھیلا کھول کے دیکھتی جانتی اندر وہ کہتی ہے یہ تو جتنے کا جتنا لے کے آئے تھے 7 سال پہلے یہ آج بھی اتنا ہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، پھر چند دنوں کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ وہ حضور غوث پاک سرکار کے دربار میں جاتا ہے، جا کے عرض کرتا ہے سرکار وہ تھیلا آپ نے عطا فرمایا تھا، 7 سال گزر گئے، بھوک بچوں کو لگی نہیں کیونکہ بھوک آٹے سے مٹ جاتی تھی اور آٹا آپ نے عطا فرما دیا تھا۔ غوث پاک سرکار 7 سال گزر گئے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے نصیحت کی تھی، وہ اللہ والے دلوں کے بھید کو ہی جانتے ہیں، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو دلوں کے بھید نہ جانتا۔ میں نے فرمایا تھا کہ آٹے کا تھیلا منہ کھول کے نہیں دیکھنا کہ کتنا باقی رہ گیا، مگر تمہاری بیوی نے اس کا منہ کھول کے دیکھا ہے جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ سرکار آپ فرمایا اب کا تو مجھے نہیں پتا، مگر وہ 7 سال کے بعد تم نے منہ کھولنا تو وہ آٹا اتنے کا اتنا تھا۔ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں غوث پاک کی جان ہے، اگر ساری زندگی تم آٹے کا منہ کھول کے نہ دیکھتے، قیامت تک اس کے اندر سے نکال کے کھاتے رہتے، پکاتے رہتے، تو وہ آٹے کا تھیلا کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دفعہ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی سفر پہ تھے، تو ایک غلام تھا، وہ غوث پاک کا مرید تھا لیکن بڑا غریب تھا، اس کی بیٹی کی شادی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے، تو سارے لوگوں کی خواہش ہوتی نا جب کوئی پیر صاحب آ جائے یا عالم دین کے میرے گھر ٹھہرے میرے گھر ٹھہرے، انہیں سوچا یار میرے کو تو چاہ پلاؤں تو بھی پیسے نہیں ہے تو میں سرکار کو کی ٹھہرانا۔ وہ لوگ بڑے بڑے عالیشان گھروں والے غوث پاک سرکار کے لیے انتظامات کرتے پھرے، تو غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آ کے اسی بندے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا جس کے گھر میں چائے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ فرمایا دروازہ کھولو بھائی، سرکار آپ میرے دروازے پہ، یہ میرے لیے تو اللہ کی رحمت ہو گئی۔ فرمایا ہم نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب وہ خوشی سے بھی اس کی مت جسے کہتے ہیں کہ آنسو نکل آئے، ساتھ میں دل میں آئے یار میرے پاس تو خدمت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں، اب جتنے بھی مریدین تھے آپ نے ساروں کو کہا بھائی کسی اور جگہ جانے کے بجائے جس نے مجھے ملنا اسی گھر میں آ جائے۔ اب کوئی آتا کوئی پھل لے کے آتا، کوئی آ رہا ہے آٹے کا تھیلا لے کے آ رہا ہے، کوئی آتا دالوں کا شاپل لے کے آ رہا ہے، کچھ کوئی چیز ہے، کوئی شے، کوئی پیسے لے کے آ رہا ہے، کوئی نذرانہ لے کے آ رہا ہے۔ اس نے کیا کرنا، وہ ساتھ بیٹھ جاتا، بس قدم دباتا رہتا حضور غوث پاک کے۔ وہاں پہ لنگر بھی خود ہی پکنا شروع ہو گیا، جو آنے والے تھے وہاں پہ وہ اناج بھی لائے جائیں، سارا کچھ لائے جائیں، ڈھیر لگ گیا۔ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2-3 دن قیام کیا، وہاں پہ تمام لوگوں کو دعا دی جو آئے تھے لے کے، الوداع کیا اور اسے پاس بلایا، کہا اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار میں تو آپ کی خدمت ہی نہیں کر سکا، پر میں کام قریب کروں، بیٹی کی شادی رکھی ہوئی ہے نا، پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ یہ جو جتنا پیسے ہیں وہ جیب سے غلام سے کہا نکال کے تو وہ سارے پیسے بھی اس کے ہاتھوں میں دے دیے۔ پر میں یہ جو کھانے پینے کا جتنا سامان ہے، دالیں ہیں، لنگر ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمہارے لیے اور تمہارے خاندان والوں کے لیے، بیٹی کا اچھے سے انتظام کرو، یہ پیسے سارے بیٹی کی شادی میں لگاؤ، یہ کھانا جو ہے مہمانوں کو پکا کے کھلاؤ، غوث پاک بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں گے۔ خود ہی بھیک دیتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ منگنے کا بھلا، سارا کچھ خود ہی کیا اور پھر آخر پہ سارا کچھ غلام کو نواز بھی دیا۔ یہ ہے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت۔
آج بھی جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں نا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ، کچھ دوست ہو کے آئے، وہ کہتے ہیں جب صبح ہم اٹھتے ہیں نا فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد، تو دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں غلام، آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ ناشتے میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ جو ادھر سے غلام جاتے ہیں نا پاکستان سے کسی اور ملک سے کسی بھی جگہ سے، آگے خادم خود پوچھتے ہیں کہ آپ ناشتے میں کیا چیز کھانا پسند کریں گے؟ جو آپ کے ملک میں آپ کھاتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، دنیا جہاں کی کسی شے کا بس آپ نام لے دیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے کمرے میں آپ کو ناشتے میں وہی شے پیش کی جائے گی۔ ہے کوئی جگہ ایسی کہ جہاں آنے والے منگتوں سے، آنے والے دیوانوں سے، آنے والے غلاموں سے پوچھ کے سارا ناشتہ بنایا جائے؟ یہ حضور علیہ السلام کے نواسے کی شان ہے، تو پھر مصطفیٰ کا جو دربار ہے روضہ رسول، وہاں کی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آخری بات، آپ نے بشر حافی کا نام سنا، یہ بھی بغداد کے رہنے والے اللہ کے ولی ہیں۔ پہلے بھی ایک دو روایتیں سنائی کہ جوتے نہیں پہنتے تھے پیروں میں، وہ ایک روایت میں الگ آپ کو سنائی ہوئی ہے۔ بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، فارسی کا لفظ ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اکثر نہ جمعے کی 2 فرض پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے جیسے آپ نکلتے ہیں، لیکن ان میں اور آپ میں بڑا پڑا ہے، آپ جا کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ شاید کوئی پڑھتا ہو تو مہربانی اس کی، بھائی میرے اوپر بھار نہیں ہوئے گا، ورنہ میرا کام بتانا ہے 4 فرضوں کے بعد 4 سنتیں، 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں۔ چلے نفل پڑھے نہ پڑھے آپ کی مرضی ہے، 4 سنتیں 2 سنتیں لازمی پڑھیں۔ فرضوں کے بعد جو آپ 2 فرض جمعے کے پڑھ کے جاتے ہیں، 4 سنتیں اس سے پہلے ہیں، پھر جمعہ اور ظہر کی نماز ہوگی پوری۔ لیکن اگر آپ اکیلا 4 سنتیں پہلی پڑھ لی، 2 فرض پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، ظہر رہ گئی آپ کی، اور ہم سارے چھوڑ جاتے ہیں۔ کبھی سوچئے گا اس بات کو، اگر تو آپ گھر جا کے پڑھتے ہیں اچھی بات ہے۔ اب بشر حافی، ان کو ایک تاجر تھا وہاں، وہ دیکھتا رہتا کہ یار بشر حافی جدوں بھی دیکھو تو فرض نماز پڑھ کے، خاص کر جمعے کی نماز پڑھ کے بڑی جلدی نکل جاتے ہیں، یہ باقی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی کبھی نا ہم اپنی نیکیوں کی بجائے دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، جو اسلام میں منع ہے۔ اس نے نیت کر لی کہ میں نے دیکھنا ہے کتنے جاتے ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بغداد کے ولی ہیں، نکلے، جوتا پہنا 2 فرضوں کے بعد، پہن کے نکل کے، وہ جو تاجر تھا اس نے بھی پیچھا رخ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا 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 بشر حافی چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، بہت جلدی اٹھاتے ایک کچی بستی کی طرف، ایک ٹوٹا پھوٹا مکان جو ہے وہاں پہ پہنچے۔ اب وہ شخص بھی پیچھے چھپ چھپا کے، بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں پہنچے تو وہ شخص جو بغداد کا تاجر ہے وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک فالج زدہ شخص ہے، جس کو فالج ہوا ہے، اس کے منہ سے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں لالا گردیاں، اور پانی اس کے منہ سے چل رہا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جا کے اپنا امامہ پگڑی کھولی، اور پگڑی کھول کے اس کے منہ سے جو لالے ہیں، پانی ہے، وہ صاف کیا۔ اس کے بعد پانی کا پیالہ لیا، اس سے منہ دھویا، اس کا چہرہ دھویا، اور چہرہ دھونے کے بعد بشر حافی اسے کہتے ہیں کہ یار میں رستے چ پہنچا نا تھوڑا، یار جمعے والے دن لیٹ ہو جانا تو میری معذرت قبول کرے۔ اب اس شخص نے راستے کی بھی ایک بات بتائی ہے، وہ کہتے ہیں جب وہ شخص مسجد سے نکلا نا بشر حافی، میں نے دیکھا کہ وہ پہلے ایک قیمے والی دکان پہ گیا، اس نے وہاں سے قیمہ لیا۔ وہ تاجر کہتا میں حل لیا بھائی مولوی نو تو بھوک نہیں سٹایا سی، سانو کچھ کہندے آ تے آپ جناب قیمہ لے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر آگے گزرا تو ایک نان بھائی کی دکان سے، نان والی دکان سے نان خریدنا شروع کر دیے۔ کہتے لو بھی میں نے تو سنا تھا بغداد کے لوگ رات کی روٹی کھاتے ہیں، مولوی صاحب تو نان بھی گرم کھان گے قیمے دے نال۔ یہاں تک کہ کہتے میں پیچھے گزرا، وہ ایک جنگل کی طرف گئے۔ میں نے کہا بھی لگتا ہے مولوی صاحب تو آج ایسے ٹرپ انجوائے کرنے ہم جاتے ہیں نا کبھی، کہ کسی سبزے پہ جا کے، کسی پلاٹ پہ جا کے کھائیں گے جی۔ اور دیکھو یار مولوی صاحب نے امامہ باندھا ہوا، داڑھی باندھی ہوئی، نماز آدھی چھوڑ کے آ گئے۔ یقین باتیں میں راستے میں بدگمان ہو چکا تھا۔ جب وہ اس کچی بستی میں پہنچے اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ جا کے پہلے منہ صاف کیا، لالے صاف کی، تو وہ تاجر کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو سی وقت آ گئے کہ یار تو کیا سوچتا تھا، ادھر بشر حافی کو اللہ نے مقام و مرتبہ کیسے عطا فرمایا۔ اور جب بشر حافی نے کہا نا بابا جی معاف کر دینا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے،
تو وہ شخص کہتا میں چھپا ہوا تھا، میرے آنسو نکلے میری ہچکی پر۔ تو بابا جی کہتے بشر یار تو کتنی دیر 14 سال سے مجھے سنبھال رہا ہے، تو میں تو تیرے اوپر بوجھ ہوں۔ تو بشر ابھی روتے ہوئے کہتے ہیں نا بابا جی آپ بوجھ نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بشر ابھی کو یہ جو مقام ملا، یہ جو شان ملی ہے، یہ سجدوں سے ملی ہے، یہ رکوعوں سے ملی ہے، یہ اللہ کے حضور گر کرانے سے ملی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ شان، وہ مقام و مرتبہ جو بشر حافی کو 14 سال سجدے کرنے سے بھی نہ مل سکا، بابا جی وہ شان و مقام و مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تو آپ کی خدمت کے صدقے عطا فرمایا ہے۔ ہم بار دفعہ نا اس وہم میں مارے جاتے ہیں کہ میں تو تہجد پڑھنا اٹھ کے، میں تو 5 وقت دا نمازی ہوں۔ بندہ کول مر رہا ہوئے محلے دے وچ، غریب درد نہ کرا رہا ہوئے، اودے کو علاج کران دے پیسے نہ ہوئے، تب آپ پوچھ رہے آپ کہتے کوئی نہیں میں اللہ دے حقوق پورے کیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمسائے کا پہلا حق تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بار دفعہ لگتا ہے کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جتنے ہمسائے کے حقوق بیان کرتے ہیں، کہیں کسی دن ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں تمہاری جائیداد میں بھی تمہارے ہمسائے کا حق ہے۔ تو بشر حافی نے فرمایا کہ مجھے یہ شان، یہ مقام و مرتبہ جو اللہ نے بغداد کے ولیوں کے سامنے شامل کیا، کس کے صدقے شامل کیا؟ بزرگوں کی خدمت کے صدقے سے۔ تو پتہ کیا چلا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کرو بیاں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، زمین والوں پہ مہربانی کرو، مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جب کسی درد دل کے لیے آپ دعا کا سبب پیدا کر دیں گے تو خدا کی قسم وہ جو نمازوں میں کمی بیشی ہوگی، اگر وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے، اللہ پاک اپنا معاملہ معاف فرما دے گا اور بندوں کے صدقے آپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو غوث پاک سرکار کی سیرت پہ چلنے کی، اولیاء کرام کی سیرت پہ، ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی اور دوسروں کے دکھ درد کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔